داستان مجاہد از نسیم حجازی۔ بچپن۔ بستی کے نخلستانوں میں سے ایک ندی گزرتی تھی۔ بستی والوں نے مویشیوں کے لیے اس ندی کے کنارے ایک تالاب کھود رکھا تھا جو ندی کے پانی سے ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ تالاب کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ایک دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ بستی کے بچے اکثر اوقات اس جگہ آ کر کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ، نعیم اور عذرا بستی کے دوسرے بچوں کے ساتھ اس جگہ کھیل رہے تھے۔ عبداللہ نے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تالاب میں نہانا شروع کیا۔ نعیم اور عذرا تالاب کے کنارے کھڑے بڑے لڑکوں کو پانی میں تیرتے، اچھلتے اور کودتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ نعیم کو کسی بات میں بھی اپنے بھائی سے پیچھے رہنا گوارا نہ تھا۔ ابھی اس نے تیرنا نہیں سیکھا تھا، لیکن عبداللہ کو تیرتے ہوئے دیکھ کر ضبط نہ کر سکا۔ اس نے عذرا کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عذرا، ہم بھی نہائیں۔ عذرا نے نہیں میں جواب دیا، امی جان خفا ہوں گی۔ عبداللہ سے کیوں خفا نہیں ہوں گی؟ ہم سے کیوں ہوں گی؟ وہ بڑا ہے، اسے تیرنا آتا ہے، اس لیے امی جان خفا نہیں ہوتی۔ ہم گہرے پانی میں نہیں جائیں گے، چلو۔ اوہوں، عذرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم ڈرتی ہو؟ نہیں تو۔ جس طرح نعیم ہر بات میں عبداللہ کی تقلید کرنے بلکہ اس سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اسی طرح عذرا بھی نعیم کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا گوارا نہ کرتی۔ نعیم نے ہاتھ بڑھایا اور عذرا اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں کود گئی۔ کنارے پر پانی زیادہ گہرا نہ تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبداللہ اور دوسرے بچے مقابل کے کنارے کھجور کے خمدار درخت پر چڑھ کر باری باری پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ عبداللہ کی نظر نعیم اور عذرا پر اس وقت پڑی جب پانی ان کے گردنوں کے برابر آیا ہوا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بدستور پکڑا ہوا تھا۔ عبداللہ نے گھبرا کر چلانا شروع کیا، لیکن اس کی آواز پہنچنے سے پہلے عذرا اور نعیم گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ عبداللہ تیزی سے تیرتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے نعیم کا پاؤں زمین پر لگ چکا تھا، لیکن عذرا ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ عبداللہ نعیم کو محفوظ دیکھ کر عذرا کی طرف بڑھا۔ عذرا ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ وہ عبداللہ کے قریب آتے ہی اس کے گلے میں بازو ڈال کر لپٹ گئی۔ عبداللہ میں اس کا بوجھ سہارنے کی طاقت نہ تھی۔ عذرا اس کے ساتھ بری طرح چمٹی ہوئی تھی اور اس کے بازو پوری طرح حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 2-3 بار پانی میں ڈوب ڈوب کر ابھرا۔ اتنی دیر میں نعیم کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر چیخو پکار شروع کر دی۔ ایک چرواہا اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تالاب کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکوں کی چیخو پکار سن کر بھاگا اور تالاب کے کنارے پر سے یہ منظر دیکھتے ہی کپڑوں سمیت پانی میں کود پڑا۔ اتنی دیر میں عذرا بے ہوش ہو کر عبداللہ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے عذرا کے سر کے بال پکڑے دوسرے ہاتھ سے تیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چرواہے نے تیزی کے ساتھ جھپٹ کر عذرا کو اوپر اٹھا لیا۔ عبداللہ عذرا سے نجات پا کر آہستہ آہستہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا۔ چرواہا عذرا کو لے کر پانی سے باہر نکلا اور تیزی سے صابرہ کے مکان کی طرف چل دیا۔ عبداللہ کے تالاب سے نکلتے ہی نعیم جھٹ دوسرے کنارے پر گیا اور عبداللہ کے کپڑے اٹھا لایا۔ عبداللہ نے کپڑے پہنتے ہوئے نعیم پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ نعیم پہلے ہی آبلہ بن رہا تھا، بھائی کے غضب کی تاب نہ لا سکا اور سسکیاں لینے لگا۔ عبداللہ نے نعیم کو روتے ہوئے بہت کم دیکھا تھا۔ اس موقع پر نعیم کے آنسو اس کا دل موم کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے کہا، بہت گدھے ہو تم، گھر چلو۔ نعیم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، امی جان ماریں گی، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں ماریں گی، عبداللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔
عبداللہ کے تسلی آمیز الفاظ سنتے ہی نعیم کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ بھائی کے پیچھے ہو لیا۔ چرواہا عذرا کو اٹھائے ہوئے صابرہ کے گھر پہنچا تو صابرہ کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ پڑوس کی چند اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ بہت کوشش کے بعد عذرا کو ہوش میں لایا گیا۔ صابرہ نے چرواہے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ نعیم کی شرارت ہوگی، میں اسے عذرا کے ساتھ باہر بھیجتے ہوئے ہمیشہ ڈرا کرتی تھی۔ پرسوں ایک لڑکے کا سر پھوڑ دیا، اچھا آج وہ گھر آئے صحیح۔ چرواہے نے کہا، اس میں نعیم کا تو کوئی قصور نہیں، وہ بیچارہ تو کنارے پر کھڑا چیخو پکار کر رہا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر بھاگتا ہوا تالاب پر پہنچا تو آپ کے بڑے لڑکے نے عذرا کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ غوطے کھا رہی تھی۔ عبداللہ؟ صابرہ نے حیران ہو کر کہا، وہ تو ایسا نہیں۔ چرواہے نے کہا، آج تو میں بھی اس کی حرکت دیکھ کر بہت حیران ہوا ہوں۔ اگر میں موقع پر نہ پہنچتا تو اس نے معصوم لڑکی کو ڈبو ہی دیا تھا۔ اتنے میں عبداللہ گھر پہنچا۔ نعیم اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے آ رہا تھا۔ جب عبداللہ صابرہ کے روبرو ہوا تو نعیم اس کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ غضبناک ہو کر بولی، عبداللہ جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ تم میں کچھ شعور ہے، مگر آج تم نعیم سے بھی چند قدم آگے بڑھ گئے۔ عذرا کو ڈبونے کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ عبداللہ جو سارا راستہ نعیم کو بچانے کی تجاویز سوچتا آیا تھا، اس غیر متوقع استقبال پر حیران ہوا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ قصور نعیم کی بجائے اس کے سر تھونپا جا رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ننھے بھائی کی نگاہیں التجا کر رہی تھیں کہ مجھے بچاؤ۔ عبداللہ کو اس کے بچانے کی یہی صورت نظر آئی کہ وہ ناکردہ گناہ اپنے سر لے۔ یہ سوچ کر وہ خاموش کھڑا رہا اور ماں کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا۔ رات کے وقت عذرا کو زکام کے ساتھ بخار کی بھی شکایت ہو گئی۔ صابرہ عذرا کے سرہانے بیٹھی تھی۔ نعیم بھی غمگین صورت بنائے پاس بیٹھا تھا۔ عبداللہ اندر داخل ہوا اور چپکے سے صابرہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ اس کی آمد سے بے خبر عذرا کا سر دباتی رہی۔ نعیم نے ہاتھ سے عبداللہ کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور اپنا مکہ دکھا کر اسے اشاروں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ چلے جاؤ ورنہ خیر نہیں۔ عبداللہ نے اس کے اشاروں سے متاثر ہونے کی بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ نعیم کو اشارہ کرتے دیکھ کر صابرہ نے عبداللہ کی طرف نگاہ اٹھائی۔ عبداللہ ماں کی غضب آلود نظروں سے گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اب عذرا کیسی ہے؟ صابرہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اب ضبط نہ کر سکی۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھی اور عبداللہ کو کان سے پکڑ کر باہر لے آئی۔ صحن کے ایک طرف استبل تھا۔ صابرہ نے عبداللہ کو دروازے پر لے جا کر کہا، عذرا کو اس لیے دیکھنے گئے تھے کہ وہ ابھی تک مری کیوں نہیں؟ تم رات یہیں بسر کرو۔ عبداللہ کو یہ حکم دے کر صابرہ پھر عذرا کے سرہانے آ بیٹھی۔ جب نعیم کھانا کھانے بیٹھا تو اسے بھائی کا خیال آیا اور لقمہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ اس نے صابرہ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، امی جان بھائی کہاں ہے؟ وہ آج استبل میں رہے گا۔ امی اسے کھانا دے آؤں؟ نہیں، خبردار اس کے پاس گئے تو۔ نعیم نے چند بار لقمہ اٹھایا مگر اس کا ہاتھ منہ تک پہنچ کر رک گیا۔ کھاتے نہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ کھا رہا ہوں امی، نعیم نے ایک لقمہ جلدی سے منہ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ صابرہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے اٹھی اور جب وضو کر کے واپس آئی تو نعیم کو اسی حالت میں بیٹھے دیکھ کر بولی، نعیم تم نے آج بہت دیر لگائی، ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ نعیم نے جواب دیا، کھا چکا ہوں امی۔ صابرہ نے برتن جن میں کھانا ابھی تک ویسے ہی تھا اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیے اور نعیم کو سو جانے کے لیے کہا۔ نعیم اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ جب صابرہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو وہ چپکے سے اٹھا اور دبے پاؤں دوسرے کمرے سے کھانا اٹھا کر استبل کی طرف چل دیا۔ عبداللہ چرنی پر بیٹھا ایک گھوڑے کے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔
چاند کی روشنی دروازے کے راستے عبداللہ کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ نعیم نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، امی جان نماز پڑھ رہی ہیں، جلدی سے کھا لو۔ عبداللہ نعیم کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں، مجھ سے ناراض ہونا؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا۔ نہیں نعیم، امی جان کا حکم ہے، تم جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا، میں بھی یہیں رہوں گا۔ جاؤ نعیم، تمہیں امی جان ماریں گی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، نعیم نے عبداللہ سے لپٹتے ہوئے کہا۔ نعیم کے اصرار پر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ ادھر صابرہ نے نماز ختم کی۔ مامتا زیادہ ضبط کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اف، میں کتنی ظالم ہوں، اسے خیال آیا اور نماز ختم کرتے ہی استبل کی طرف چل دی۔ نعیم نے ماں کو آتے دیکھا تو چھپنے کی بجائے بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور چلایا، امی، بھائی کا کوئی قصور نہیں، میں عذرا کو گہرے پانی میں لے گیا تھا، بھائی تو اسے بچا رہا تھا۔ صابرہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، عبداللہ ادھر آؤ۔ عبداللہ اٹھ کر آگے بڑھا۔ صابرہ نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ عبداللہ نے کہا، امی، آپ نعیم کو معاف کر دیں۔ صابرہ نے نعیم کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہ کیا؟ نعیم نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ بھائی کو سزا دیں گی۔ اچھا، تم کھانا اٹھا لو۔ نعیم نے کھانا اٹھا لیا اور تینوں مکان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ عذرا سو رہی تھی۔ ان تینوں میں سے کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ تمام ایک جگہ بیٹھ کر کھانے لگے۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت صابرہ کی زندگی کی تمام دلچسپیوں کا مرکز تھی۔ اس تنہائی کے باوجود جو ایک عورت کو خاوند کی موت کے بعد محسوس ہوا کرتی ہے، صابرہ کا اجڑا ہوا گھر اس کے لیے ایک پر رونق شہر سے کم نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتی تو عبداللہ، عذرا اور نعیم اس کے قریب بیٹھ کر کہانی سنانے کا مطالبہ کرتے۔ صابرہ انہیں کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں کے واقعات سناتی اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتاتی۔ ان بچوں کی بے فکری کا زمانہ گزرتا گیا۔ صابرہ کی تربیت کے باعث ان کے دلوں میں سپاہیانہ زندگی کے تمام خصائص روز بروز ترقی کر رہے تھے۔ عبداللہ عمر میں جس قدر بڑا تھا، عذرا اور نعیم کے مقابلے میں اتنا ہی سنجیدہ اور متین تھا۔ وہ 13 سال کی عمر میں قرآن پاک اور چند ابتدائی کتابیں ختم کر چکا تھا۔ نعیم ایک تو کم عمر ہونے کی بنا پر اور دوسرے کھیل کود میں زیادہ حصہ لینے کی وجہ سے پڑھائی میں عبداللہ سے پیچھے تھا۔ اس کی شوخی اور چلبلا پن تمام بستی میں مشہور تھا۔ وہ اونچے سے اونچے درخت پر چڑھ سکتا تھا اور تند سے تند گھوڑے پر سواری کرنے کا عادی تھا۔ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہوئے اس نے کئی بار گر کر چوٹیں کھائیں، لیکن وہ ہر بار ہنستا اور خطرے کے مقابلے کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ جرت لے کر اٹھتا۔ تیر اندازی میں بھی اس نے اتنی مہارت پیدا کر لی تھی کہ گاؤں میں بڑی عمر کے لڑکے بھی اس کا لوہا مانتے تھے۔ ایک دن عبداللہ صابرہ کے سامنے بیٹھا سبق سنا رہا تھا اور نعیم تیر کمان ہاتھ میں لیے مکان کی چھت پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ صابرہ نے آواز دی، نعیم ادھر آؤ، آج تم نے سبق یاد نہیں کیا۔ آتا ہوں امی۔ صابرہ پھر عبداللہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اچانک ایک اڑتا ہوا کوا آیا۔ نعیم نے جلدی سے نشانہ لیا۔ کوا کلا بازیاں کھاتا ہوا صابرہ کے قریب آ گرا۔ صابرہ نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ نعیم کمان ہاتھ میں لیے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ صابرہ نے اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا، بہت نالائق ہو تم۔ امی، آج بھائی نے کہا تھا کہ تم اڑتے ہوئے پرندے کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا، بہت بہادر ہو تم۔ آؤ اب سبق سناؤ۔ 14 سال کی عمر میں عبداللہ علوم دینی اور فنون سپاہ گری کی تکمیل کے لیے بصرہ کے ایک مکتب میں داخل ہونے کے لیے رخصت ہوا، اور عذرا کی دنیا کی عادی خوشی اور ماں
کہ محبت بھرے دل کا ایک ٹکڑا ساتھ لیتا گیا۔ ان تینوں بچوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا ضروری نہیں کہ عذرا کو نعیم اور عبداللہ سے بے حد محبت تھی، لیکن یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان دونوں میں سے وہ کس کو زیادہ چاہتی تھی۔ اس کے معصوم دل پر کون زیادہ گہرے نقوش پیدا کر چکا تھا؟ اس کی آنکھیں کس کو بار بار دیکھنے کے لیے بے قرار رہتیں اور اس کے کانوں میں کس کی آواز ایک نغمہ بن کر گونجتی تھی؟ بظاہر خود عذرا بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے نعیم اور عبداللہ ایک ہی وجود کے دو مختلف نام تھے، اور نعیم کے بغیر عبداللہ اور عبداللہ کے بغیر نعیم کا تصور اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنے دل میں کبھی ان دونوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی میں بھلا اسے کسی گہری سوچ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب ان دونوں میں سے کوئی ہنستا ہوا نظر آتا وہ اس کی ہنسی میں شریک ہو جاتی، اور جب کسی کو سنجیدہ دیکھتی تو وہ فوراً سنجیدہ ہو جاتی۔ عبداللہ کے بصرہ چلے جانے کے بعد ان باتوں کے متعلق سوچنے کا اسے موقع ملا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ عرصہ بعد نعیم بھی وہاں چلا جائے گا، لیکن نعیم سے جدائی کا تصور عبداللہ کی جدائی سے زیادہ صبر آزما محسوس ہوتا تھا۔ عبداللہ کا عمر میں بڑا ہونا، اس کی متانت و سنجیدگی عذرا کے دل میں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اور بلندی کا احساس پیدا کر چکی تھی۔ وہ محبت سے زیادہ اس کا احترام کرتی تھی، اسے نعیم کی طرح بھائی جان کہہ کر پکارتی اور اپنے سے عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ میل جول اور باتوں میں قدرے تکلف سے کام لیتی۔ نعیم کی عظمت بھی اس کے دل میں کم نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ گہرے لگاؤ نے اسے تکلفات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کی دنیا میں عبداللہ ایک سورج کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی طرف ہم اس کی خوشنمائی کے باوجود آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے اور اس کے قریب جانے کے خیال سے گھبراتے ہیں، لیکن نعیم کی ہر بات اسے اپنے منہ سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی۔ عبداللہ کے چلے جانے کے بعد نعیم کی عادات میں ایک عجیب تغیر رونما ہوا، شاید اس خیال سے کہ صابرہ عبداللہ کی جدائی بہت زیادہ محسوس نہ کرے، یا اس کی وہ بھی بصرہ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ بہرحال وہ بچپن کی تمام عادات چھوڑ کر پڑھائی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس نے ایک دن صابرہ سے سوال کیا، امی آپ مجھے بصرہ کب بھیجیں گی؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا جب تک تم اپنی ابتدائی تعلیم ختم نہیں کر لیتے میں تمہیں وہاں بھیج کر لوگوں سے یہ کہلوانا پسند نہیں کر سکتی کہ عبداللہ کا بھائی بے علم ہے، گھوڑے پر چڑھنے اور تیر چلانے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ ماں کے الفاظ نعیم کے دل میں نشتر کی طرح چبھے۔ اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، امی مجھے کوئی جاہل کہنے کی جرت نہیں کرے گا، میں تمام کتابیں ختم کر لوں گا۔ صابرہ نے پیار سے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے لیے کوئی بات مشکل نہیں، مصیبت یہ ہے کہ تم کچھ کرتے نہیں۔ ضرور کروں گا امی، اب آپ کو مجھ سے یہ شکایت نہ رہے گی۔ ماہ رمضان کی چھٹیوں میں عبداللہ گھر آیا۔ وہ سپاہیانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ بستی کے لڑکے اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ نعیم اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ عذرا اسے دور سے دیکھ کر شرما جاتی اور صابرہ بار بار اس کی پیشانی چومتی۔ نعیم نے عبداللہ سے مدرسے کے متعلق بہت سے سوالات کیے۔ عبداللہ نے اسے بتایا کہ وہاں پڑھائی کے علاوہ زیادہ وقت فنون جنگ کی تحصیل میں صرف ہوتا ہے۔ نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔ تیر اندازی کے متعلق سن کر نعیم کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ بھائی جان مجھے بھی ساتھ لے چلو، اس نے ملتجی ہو کر کہا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، وہاں تمام لڑکے تم سے بہت بڑے ہیں، تمہیں کچھ مدت صبر کرنا پڑے گا۔ نعیم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سوال کیا، بھائی جان مدرسے میں آپ سب لڑکوں پر سبقت لے جاتے ہوں گے؟ عبداللہ نے جواب دیا، نہیں، بصرہ کا ایک لڑکا میرا مد مقابل ہے، اس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں تمام مدرسے کے لڑکوں سے اچھا ہے، تیغ زنی میں ہم دونوں برابر ہیں،
اس سے کبھی کبھی تمہارا ذکر کرتا ہوں، وہ تمہاری باتیں سن کر بہت ہنسا کرتا ہے۔ ہنسا کرتا ہے؟ نعیم نے تیوری چڑھا کر کہا۔ میں اسے جا کر بتاؤں گا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ لوگ مجھ پر ہنسا کریں۔ عبداللہ نے نعیم کو برگشتہ دیکھ کر گلے لگا لیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ رات کے وقت عبداللہ لباس تبدیل کر کے سو گیا۔ نعیم اس کے قریب بستر پر پڑا کافی دیر تک جاگتا رہا۔ جب نیند آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بصرہ کے مدرسے کے طلباء کے ساتھ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مصروف ہے۔ وہ الس صبح سب سے پہلے اٹھا، جلدی جلدی عبداللہ کی وردی پہنی اور عذرا کو آ جگایا۔ عذرا، دیکھو مجھے یہ لباس کیسا لگتا ہے؟ عذرا اٹھ کر بیٹھی، نعیم کو سر سے پاؤں تک دیکھا، مسکرائی اور بولی، تم اس لباس میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہو۔ عذرا، میں بھی وہاں جاؤں گا اور وہاں سے یہ لباس پہن کر آؤں گا۔ عذرا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ تم وہاں کب جاؤ گے؟ اس نے سوال کیا۔ عذرا، میں امی جان سے بہت جلد اجازت لے لوں گا۔